شیخ ایدبالی نہ صرف ایک صوفی بزرگ تھے بلکہ وہ ایک مدبر، فقیہ، معلم اور سیاسی بصیرت رکھنے والے رہنما بھی تھے۔ انہوں نے اس وقت رہنمائی کی جب اناطولیہ، ترکی کا علاقہ، سیاسی انتشار اور منگول حملوں کی وجہ سے عدم استحکام کا شکار تھا۔ تاریخی پس منظر: 13ویں صدی میں سلجوقی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، منگولوں کے حملے جاری تھے۔ اناطولیہ میں مختلف ترک قبائل آباد تھے۔ بازنطینی سلطنت یعنی بائزنٹائن ایمپائر سرحدی علاقوں میں موجود تھی۔ اسی دور میں قبائل کو ایک ایسے رہنما اور روحانی مرکز کی ضرورت تھی جو انہیں متحد رکھ سکے۔ شیخ ایدبالی نے یہی کردار ادا کیا۔ علمی مقام: شیخ ایدبالی نے فقہ یعنی اسلامی قانون، حدیث، تفسیر اور تصوف میں مہارت حاصل کی۔ ان کی خانقاہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ایک علمی مرکز تھی جہاں نوجوانوں کی تربیت کی جاتی، اخلاقی تعلیم دی جاتی، قبائلی تنازعات حل کیے جاتے۔ ان کا طریقہ نرم خوئی، عدل اور روحانیت پر مبنی تھا۔ عثمان غازی کی تربیت: عثمان I پر شیخ ایدبالی کا گہرا اثر تھا۔ عثمان اکثر ان کی مجالس میں بیٹھتے، دینی مسائل سیکھتے، سیاسی حکمت عملی پر مشورہ لیتے۔ شیخ ایدبالی نے عثمان کو صرف جنگی بہادری نہیں بلکہ عدل، رعایا کی حفاظت، مذہبی رواداری، عاجزی کی تعلیم دی۔ خواب کی مکمل علامتی تعبیر: عثمان کے خواب میں چاند، شیخ ایدبالی کے سینے سے نکلنے والا چاند علم اور نور ہدایت کی علامت تھا۔ درخت، عثمان کے جسم سے اگنے والا درخت سلطنت عثمانیہ کی علامت تھا۔ دریا، انصاف اور خوشحالی کی علامت۔ سایہ، مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگوں کی پناہ گاہ۔ یہ خواب بعد میں تقریباً 600 سال تک قائم رہنے والی سلطنت کی پیش گوئی ثابت ہوا۔ شیخ ایدبالی کی مشہور نصیحت تفصیل سے: کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عثمان سے فرمایا، اے بیٹے، تم اب ایک قوم کے سردار ہو۔ غصہ ہم کریں گے، تم برداشت کرو گے۔ ہم الزام اٹھائیں گے، تم عدل کرو گے۔ کمزوری ہماری ہوگی، طاقت تمہاری ہوگی۔ ناانصافی ہمیں سہنی ہوگی، انصاف تم قائم کرو گے۔ انہوں نے مزید فرمایا، انسان کو زندہ رکھو تاکہ ریاست زندہ رہے۔ دین کو سیاست کا ذریعہ نہیں بلکہ خدمت کا ذریعہ بناؤ۔ ظلم سے ریاست ٹوٹتی ہے، عدل سے بنتی ہے۔ یہ اصول عثمانی ریاست کی بنیادی پالیسی بنے۔ نکاح اور سیاسی حکمت: شیخ ایدبالی کی بیٹی رابعہ بالا خاتون سے عثمان کا نکاح محض خاندانی تعلق نہیں تھا بلکہ روحانی اور سیاسی اتحاد، قبائل کے درمیان اعتماد، دینی مشروعیت کا ذریعہ تھا۔ اناطولیہ میں کردار: شیخ ایدبالی نے قبائل کے درمیان صلح کروائی، بازنطینی سرحدی علاقوں میں اسلامی اثر بڑھایا، نوجوان مجاہدین کی اخلاقی تربیت کی، عثمان کو جلد بازی سے روکا اور حکمت سکھائی۔ وہ طاقت کے بجائے حکمت اور صبر کے قائل تھے۔ وفات اور مزار: 1326 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا مزار بیلجک ترکی میں واقع ہے۔ آج بھی اسے عثمانی تاریخ کے اہم مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات: گہری روحانیت، سیاسی بصیرت، عدل پسندی، بردباری، تربیت قیادت کی صلاحیت۔ عثمانی سلطنت پر اثر: سلطنت عثمانیہ تقریباً 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہی۔ یہ دنیا کی طویل ترین مسلم سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس کی نظریاتی بنیاد شیخ ایدبالی کی تعلیمات سے جڑی ہوئی سمجھی جاتی ہے۔